کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ عیبدار نہیں ہونا چاہیے، اور خصی کرنے کی صورت میں جانور عیبدار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عیب کسے کہتے ہیں۔ جو فقہا نے عیب کی تعریف کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیب ایسی چیز ہے جس سے جانور کی منفعت میں کمی لازم ہو، یا جانور کی خوبصورتی میں، حسن و جمال میں کمی لازم ہو۔ کل عیب یزیل المنفع علی الکمال او الجمال یمنع الأضحیہ، کہ اس چیز کو عیب کہا جائے گا جو جانور کے منفعت کو ختم کر دے یا پھر اس کی خوبصورتی کو متاثر کر دے۔ تو خصی کرنے کی وجہ سے جن جانوروں کی خصی ہوتی ہے، یعنی بکرا ہے، خاص طور پر قربانی میں یہ بات بار بار پوچھا جاتا ہے، تو خصی کرنے سے جانور کی منفعت متاثر نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا، بلکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر جانور اور زیادہ فروا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خصی کرنا یہ عیب نہیں ہے۔ دوسری بات اور سب سے اہم بات کہ خصی جانور کی قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ عام جانور کے مقابلے میں خصی والا جانور قربان کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن سینگ والے، چتکبرے اور خصی میڈھے کی قربانی فرمائی۔ تو صاف روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی فرمائی ہے جو خصی تھے، جن کا خصی کیا گیا تھا۔ تو اگر یہ منع ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنا ثابت ہے۔ تیسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیوب کی نشاندہی فرمائی، احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ 4 طرح کے جانور ہیں جس کی قربانی نہیں ہو سکتی: العورا بین عورها، والمریض بین مرضها، والعرج بین عرضها، والکثیر التی لا تنقی۔ اس میں کانا جانور، بیمار جانور، لنگڑا جانور، بوڑھا جانور۔ تو اگر خصی کرنا یہ عیب ہوتا تو جب عیوب کی بات چل رہی ہے تو اس میں وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خصی کرنا عیب نہیں ہے، لہذا خصی جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کی قربانی کرنا ثابت ہے۔ اس لیے یہ جو غلط فہمی ہے یہ ایک غلط بنیادوں پر ہے، اس کی کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے۔ شریعت میں صاف واضح ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔